اور کرم بالائے کرم ہو جائے کہ جہاں مدینہ نظر آئے وہاں شہری یار مدینہ کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ اس کی بات کر رہے تھے تو مجھے حضرت اقبال کے وہ 4 مصرے یاد آ رہے تھے۔ اقبال نے کہا ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، منصور کو ہوگا لبے گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی، ہائے ہائے اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، منصور کو ہوگا لبے گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ تاجدار مٹھن کوٹ سے پوچھا کہ حضور عشق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا نہیں، بس میں نے عشق کا دھواں دیکھا ہے، مجھے عشق کا پتہ نہیں۔ ہم نے بھی لفظ عشق سنا ہے، کیا نہیں۔ یہ عشق بڑی عجیب چیز ہے، یہ عشق بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ عشق خود ساختہ نہیں، یہ خدا ساختہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خدا ساختہ کو حاصل کرنے کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے، قربان ہونا پڑتا ہے۔ حضرات یہ عشق ایسی چیز ہے جو عشق کو جان لیتا ہے، عشق اس کی جان لیتا ہے۔ یہ عشق ایسی چیز ہے ماشاءاللہ، جو عشق کو جان لیتا ہے، عشق اس کی جان لیتا ہے۔ جو عشق کو جان لیتا ہے، عشق اس کی جان لیتا ہے۔ حضرت عشق جس کے پاس گیا اس نے توبہ توبہ کی، حضرت عشق جس کے پاس گیا اس نے توبہ توبہ کی، لیکن جب عشق کربلا گیا تو عشق نے توبہ توبہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب عشق کربلا گیا تو عشق نے توبہ توبہ کی۔ تو یہ عشق ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے۔ تو دوستان محترم، جب جان سے گزر جائیں تو پھر عشق ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیہ تعلیم دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس لیے کہ مرنے کے بعد قبر میں تو دیدار ہوگا ہی۔ اگر دنیا میں چاہتے ہو تو دنیا میں مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ تمہیں دیدار نصیب ہو جائے۔ تو جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ مرنے کے بعد نہیں مرتے، جو مرنے سے پہلے مر جائیں وہ مرنے کے بعد نہیں مرتے۔ ہر مرے تو ہم مریں، ہمری مرے بلا، سچے گرو کا بال کم مرے نہ ماریا جا۔ ہر مرے تو ہم مریں، ہمری مرے بلا، سچے گرو کا بال کم مرے نہ ماریا جا۔ جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ مرنے کے بعد نہیں مرتے۔ تو مرنے کے بعد تو قبر میں دیدار ہوتا ہی ہے۔ جو چاہے کہ دنیا میں ہو جائے وہ پھر دنیا میں مرنے سے پہلے مر جائے۔ تو جو دنیا میں مرنے سے پہلے مر جاتا ہے عزیزان من، اس پر آثار احمد ظاہر ہو جاتے ہیں، اور آثار احمد کے ظہور کے لیے نثار احمد ہونا ضروری ہے۔ آثار احمد کے ظہور کے لیے نثار احمد ہونا ضروری ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی مجسم شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو اسم با مسمہ ہے، کہ جو ان کا نام ہے وہی ان کا کردار ہے، وہی ان کا کام ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے میں ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو خود بھی والہانہ نثار احمد ہیں، اور یہی تعلیم دیتے ہیں اپنے مریدین کو، اپنے احباب کو، اپنے اہل قرابت کو، کہ اگر آثار احمد چاہیے تو پھر نثار احمد ہو جاؤ۔ انتہائی تکریم کے حامل، واجب القدر، صوفی با صفا، پیر طریقت و شریعت حضور قبلہ صوفی نثار احمد صاحب خلیقی دامت برکات القدسیہ، آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب من جذبہ نثار احمد عطا کرتے ہوئے ہم سب کو ذکر احمد سے، بزم احمد سے دربار احمد تک لیے چلے۔ آئیے یہ سفر عقیدت ان خوبصورت صداؤں سے طے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اچھا دعا کرتا ہوں مولا جو دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اس نعرہ مستانہ کا جواب دیں، مولا تب تک موت نہ آئے جب تک نعرے والے کا دیدار نصیب نہ ہو جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نعرہ نبی، حیدری، یا نعرہ
غوثیہ یا غوث اسی عقیدت سے ذوق سے شوق سے لجاجت و نیاز مندی کے ساتھ حصول رحمت کے لیے بارگاہ قسیم رحمت میں درود شریف بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔ یہاں بلغ الولاب کمالہ جو پڑھتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ اس کا آخری مصرع آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے ہم کثرت سے جو پڑھتے ہیں تو بلغ الولاب کمالہ شفت دو جابر۔ تو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم مکرم صاحبزادہ والا شان اور میرے برادران طریقت خلفائے اعظام اور بہت ہی شان والے نعت خوانان اور خصوصی طور پہ خاور عظیم کی شخصیت، سچی بات ہے تصوف کی روح جاگ جاتی ہے جب یہ ثنا خوانی کرتے ہیں۔ ہم نے اس محفل کا تسلسل جو قائم کیا ہوا ہے سراپا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے۔ یہ جو ہم نے ٹائٹل رکھا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کریں، ہمارا مقصد حیات جو ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ان سانسوں میں انسانوں اور جنوں میری عبادت کر کے میری معرفت حاصل کرو۔ وہ 1442 سال کا بودھ جو آیا اس سے ہم مقصد حیات بالکل بھول گئے، اس لیے ساری کی ساری امت زوال کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ زوال اور کمال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جڑے ہوئے ہو تو کمال قدم چومتا ہے، اور اگر اس شخصیت پاک کو، اس کے تصورات کو، اس کے خیالات کو، اس کے فکر و عمل کو، اس صورت کو امت بھولنا شروع ہو جائے تو پھر زوال جو آیا ہوا ہے یہ زوال ہوتا ہے۔ کہ ہمارا سینکڑوں مر جائیں تو کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا دکھ کسی کو، ان کا کوئی کتا بھی مر جائے نا مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ پستی کیوں دیکھی ہم نے؟ اس لیے کہ ہم اس عروج والی ہستی کے پیار کو دلوں سے بھول بیٹھے۔ اور سچی بات ہے یہ جو محفل سجائی جاتی ہے اس کے محض یہ ہے کہ اے اللہ پاک ہمارے قلوب میں احیا کر دے اپنے محبوب پاک کے پیار کو، کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف وہی ہے، اس کے بغیر یہ ایک حیوان ہے، اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمان، اگر نہ ہو عشق تو مسلمان ہے کافر و زندیق۔ لہذا وہ ورثہ چھن جانے کی وجہ سے ہم میں اتنی یتیمی آ گئی ہے کہ کہاں حضرت ابو بکر صدیق کی نظر کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ان عروج اور کمالات کو دیکھتے ہیں، کہاں عمر فاروق کے درے کی شان دیکھتے ہیں، اور کہاں اپنی پستیوں کو ایسے روتے پیٹتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے؟ در حقیقت یہ ہوا یہ ہے کہ ہم جس ہستی پاک سے عروج جڑا ہوا تھا اس کا پیار بھلا بیٹھے، انفرادی طور پہ یا مجموعی طور پہ۔ چونکہ اکثریت نے بھلا دیا اس لیے اقلیت کے محبت اور پیروی کو بھی ان اکثریت کی بادامالی نے روند ڈالا ہے۔ لہٰذا اس لیے مجموعی طور پر امت کے چہرے پہ کوئی نور کی رونق باقی نہیں رہی، جدھر دیکھو مار ہی مار کھا جائیں۔ مار کھانے کے لیے کل تک جو مارتے تھے اور مارتے بھی ان کی طرح نہیں تھے، وہ شناسا تھے رحمت اللہ العالمین کے، وہ مارتے نہیں تھے، وہ دلوں کو جگاتے تھے۔
جب بھی حضرت ابو بکر صدیق نے لگام پکڑ کے اسامہ بن زید کو رخصت کیا تو یہ نصیحتیں کی، بیٹا عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں کو کچھ نہ کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہ کہنا، جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کو نہ چھوڑنا۔ اور پہلے اسلام کا دعویٰ بھی یہ تھا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، اللہ کی الوہیت کی دعوت دینا، اس کی توحید کی دعوت دینا، اگر وہ مان لیں تو 100 شکر۔ ہم علاقے نہیں فتح کرتے تھے، ہم مخلوق خدا کو خدا سے ملانے کا بندوبست کرتے تھے۔ بے شمار ان کے کمانڈر ہوتے تھے جو حضرت عمر پاک کے، وہ کہتے حضور اجازت دیں اگلا علاقہ فتح کر لیں، کہتے خبردار، جب تک یہاں دین اسلام کی جڑیں مضبوط نہ ہو جائیں، یہ لوگ آگے خوشبو نہ پھلائیں، اس وقت تک آگے نہیں بڑھنا۔ ہم علاقے فتح نہیں کرتے، ہم مخلوق خدا کو خدا سے ملانے کا کام کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جب یہ مشن بھول گیا، خلافت کی جگہ بادشاہت نے لے لی اور وہ ظلم کی داستان سنانے لگی، اس وقت امت کو زوال آنا شروع ہوا۔ جب تک وہ پیوند لگے، 62 پیوند لگوں والا امیر المومنین تھا، جس نے غلام کو اوپر بٹھایا ہوا تھا اور لگام پکڑی تھی۔ اس فلسطین والوں نے قلعہ بند ہوئے تھے، اس کو دیکھ کے دروازے کھول دو، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر محمد عربی کا غلام اس صورت میں آئے تو اسے لڑنا مت۔ جب سے امت وہ فکر و عمل بھولی ہے، وہ پیروی بھولی ہے، ایمان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حالات نازک ہیں، یہ ہے وہ ہے، کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے میں اپنے محبوب کے قدموں سے ایک بال برابر بھی انحراف نہیں کروں گا۔ جو کچھ میرے محبوب نے اعلان کر دیا ہے ابو بکر اس پہ تنہا جان دے دے گا، مگر اس پہ حرف نہیں آنے دے۔ اس لیے اسلام کو عروج نصیب ہوا تھا۔ کہا گیا اسامہ بن زید کو روک لیتے ہیں، کوئی بغاوت نہ ہو جائے، کہتے جس کو میرے محبوب نے روانہ کیا ہے، ابو بکر کی کیا جرت ہے کہ اس کو روک لے۔ اگر اس دن مسلم اندیشی اور گراؤنڈ فیکٹس کی بنیاد رکھ دی جاتی تو نام و نشان اسی وقت مٹ جاتا، مگر ان حقیقت پرستوں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت پرستوں نے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں۔ میں کہ شخصیت پرستی کے بغیر خدا پرستی آتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق نے شخصیت پرستی کی، شخصیت پرستی کے بغیر خدا پرستی آئی ہی نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو جانتے تھے، باقی تو نہیں جانتے تھے، وہ تو صرف محمد عربی کو جانتے تھے، یہ ہمارے درمیان رہتا ہے، اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے آج تک کوئی وہ برائی کو وہ بھی برائی جانتے تھے، مگر برائی کرنے پہ قابو نہیں تھا ان کا، مگر اس ہستی پاک کو دیکھتے تھے کہ اتنی برائی کے گڑھ میں رہتا ہے مگر برائی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت! اس شخصیت پاک کو انہوں نے مانا تھا، اس کو ماننے کی وجہ سے پھر اللہ پاک بھی ان کو مان گیا۔ اور اللہ پاک کا تو اصول ہے جو اس کے محبوب کو نہ صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کرام جو ان کو مانے تو مانتا ہے، نہ مانے تو شیطان بنا دیتا۔ آدم کے انکار کی وجہ سے شیطان بنا، آدم کے اقرار کی وجہ سے جبریل بنا ہے، اور آدم کے انکار کی وجہ سے شیطان بنا ہے۔ جو اس کے بھیجے ہوئے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس کو اللہ پاک بھی نہیں مانتا۔ یہ سارا ورثہ ہم نے گوا دیا۔ ہم اپنا آج میں عالموں سے بھی سوال کرتا ہوں، کئی دفعہ میں نے آقا پاک کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے مرشد پاک کے جو سیکھا تھا نا، تو میں ایسے ہی تلاش کرتا ہوں کہ کہیں وہ جوہر ہے بھی کہ نہیں۔ میں پوچھتا ہوں ہمارا مقصد حیات کیا؟ نماز روزہ پڑھیں، رکھیں، حج کریں، یہ مقصود حیات کے حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، مقصود حیات نہیں ہے۔
یہ روزے نماز حج زکاتیں حصول وہ مقصود حیات کے حصول کے ذریعے ہیں، بذات خود مقصود نہیں ہے۔ نماز عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے، عبادت مقصود کا مقصود معبود ہے۔ جب تک ہماری منزل معبود نہ ہو پانی اس وقت تک عبادت نہیں بنتی۔ آج عبادت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ گوجرہ شریف، یا خلیق حق خلیق، یا خلیق حق خلیق، یا خلیق۔ جو مقصود حیات اللہ پاک نے قرآن میں کہا تھا کہ انسانوں اور جنوں تم میری عبادت کر کے مجھے پانا، یہ اس کی تفسیر وہ تو کہنا عبادت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، دیکھو ذرا مفسر قرآن بنتا کیسے۔ اللہ اکبر۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عبداللہ آج آپ بقیع کی طرف چلنا عشاء کے بعد، اور تشریف لے گئے تو آپ بعد میں آئے، فرمانے لگے آج میں تجھے تفسیر پڑھانی ہے قرآن کی۔ اللہ کہتے ہیں الحمد جو لفظ ہے اس کے الف کا کیا معنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں پتا، الف کا الف ہی ہے۔ آپ نے کہا لام ہے میم دال، یہ ایک ہی لفظ پڑھایا تو بلال نے فجر کی اذان دے دی۔ اللہ اتنے اسرار ہیں الحمد کے، اتنے اسرار ہیں۔ تو وہ پڑھایا، پھر کہا جس نے تفسیر سیکھنی ہو وہ عبداللہ بن عباس سے سیکھے۔ اور آپ نے اس کا بیان کیا جی الا لیعبدون کا معنی ہے الا لیعرفون، کہ معرفت الہی حاصل کرو۔ ایمان سے بندہ جو ہے نا یہ سجدہ ہی اپنے اللہ سے۔ یارو اللہ کل طاقتوں کا خالق و مالک، اللہ کل بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ خالق رازق، ساری شے اس کے ہاتھ میں، اور اس کو کہے یحبہم و یحبونہ، اے بندے تو میرا محبوب ہے میں تیرا محبوب ہوں۔ وہ یارو وہ تو محبوب سجتا ہے کہ زیبا ہے اس کو محبوبیت، مگر کیا کریں اس کی شان کو کہ وہ اس کو کہتا ہے تو میرا محبوب۔ اب جو اللہ کا محبوب ہے وہ جب اپنے ہی دشمن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے فخر محسوس کرے تو بتاؤ محبوبیت کی شان کو ذکر پہنچتی ہے۔ اس لیے زوال آیا ہے بندے کو۔ اگر یہ محبت کا جواب محبت سے دیتا رہتا کبھی اس کو زوال نہیں آتا، آیا ہی نہیں۔ جس وقت بھی جو وقت بھی ہو تاریخ کا کوئی دور ہو، کوئی محبوب الہی کوئی محب الہی موجود ہو، اس نے وہی رول پلے کیا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چاہے وہ حضور سیدنا عبد القادر ہوں، وہ حسن بصری ہوں، وہ باجزید بستامی ہوں، وہ ابو الحسن خرقانی ہوں، یا سید عبد القادر یا حضرت علی حجویری ہوں، بابا فرید ہو، کوئی شاہ نقش بند ہو، کوئی بھی ہو، وہ وقت کا پابند نہیں رہا، وہ آقا پاک کے ارشادات کا پابند تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پابندی اس کے وجود سے ظہور پاتی تھی، وہ اشتہاراتی طور پہ یا وہ کہیں سے ادھار نہیں دیتا تھا، وہ فنا فی رسول تھا۔ محبت میں یہ کمال ہے کہ یہ پھر یتیم نہیں رہنے دیتی، اس حد تک فنا کرتی ہے، اس حد تک فنا کرتی ہے کہ حضور غوث سکرہ کہتے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، یہ ایسے کا۔ اور واقعی اس کی تصویر حضرت ابوبکر صدیق، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی گھر میں بخار ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ زیور جب سے چھنا ہے یہ بس رڑ گیا، خدا کی قسم یہ رڑنے کے لیے نہیں تھا۔ ارے جس کے سجدے کی خاطر، جس کو سجدہ کروانے کی خاطر اللہ پاک نے ہزاروں سال کی فرشتوں کی عبادت روکی ہوئی تھی،
جیسے ہی فَشَذَذُورِ آدمہ کا اعزاز پایا تو کہا آج سرٹیفکیٹ دیتا ہوں تم نے عبادت کی ہے. اللہ اللہ اللہ. اور جس نے ان سے سب سے زیادہ کی تھی ان کا راندہ درگاہ کر دو. میرا تو ساری تخلیق کا مرکز و محور یہی آدم. سبحان اللہ. اب آدم اگر خودی اپنے پاؤں پہ کلہاری مارے کہ نہ اس کا نہ ہو جس کا سب کچھ ہے. میرے سانس تو اس کے ہیں, میری نگاہ تو اس کی ہے, میری جوانی تو اس کی ہے, میرا سب کچھ اس کا ہے کہ مرد حق از کس نہ گیرد رنگو بو, مرد حق از حق پذیرد رنگو بو. جب سے میں نے یہ سلسلہ توڑا, ٹوٹا کیسے؟ اس کے محبوب سے ٹوٹ گئے. اگر محبوب کے ہو کے رہتے قسم خدا کی اللہ پاک ہم سے نظریں نہ ہٹاتا. وہ نظریں نہ ہٹاتا تو اتنے یتیم نہ ہوتے, اتنے آج کل رڑے ہوئے مسکین نہ ہوتے, تمہارا وقار ہوتا. ارے جو سورج کو کہے, غلام رسول سورج کو کہے, حضرت عمر او سورج مجھے دھوپ لگ رہی ہے, سورج بارگاہ الوہیت میں عرض کرے اللہ پاک مجھے اس کے درے سے بچا لے, بادل بھیج دے, عمر کو دھوپ لگ رہی ہے. اور آج آسمان وہ منظر دیکھنے کو ترس گیا ہے. کہاں گئے وہ شاخ, کہاں گئے وہ مر مٹنے والے. ایمان سے جب بدر میں آقا پاک نے رائے پوچھی نا کہ جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں, ایک انصاریوں کے سردار اٹھے کہتے آقا پاک ہم کچھ نہیں جانتے, ہم صرف تجھے جانتے. واہ 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 واہ. ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہم صرف آپ کو جانتے ہیں. آپ کہیں سمندر میں چھلانگ لائیں تو سمندر میں لگا دیں گے, آپ کہیں ادھر ہو جائے تو ادھر ہو جائیں. ہمارا دین بھی تو تے ایمان بھی تو, مک دی گل مکا دے میرا سب. نعرہ تکبیر, تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. آستان عالیہ گوجرہ شریف, آستان عالیہ گوجرہ شریف. یا خلیق, یا خلیق, یا خلیق. یہ محبت کا خزانہ ناپید کیوں ہوا؟ جیسے ہی وہ آقا پاک کے پروردہ شخصیات اس ظاہر منظر سے ہٹیں جو عشق و محبت کی میدان و مرکز بھی تھیں, سیاست بھی جانتے تھے, کل کردار کے مالک تھے, کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو کلی صفات کا حامل ہو. وہ جیسے ہی پیچھے ہٹے نا, پھر حضرت حسن بصری نے الگ بنا لیا, وہ پھر حضرت امام جعفر صادق نے الگ بنا لیا, امام زین العابدین نے الگ درگاہ بنا لی, تاکہ اس محبت کی آبیاری ہوتی رہے. اللہ اکبر. اگر وہی اسی طرح کی شخصیات آتی رہتی تو امامت بھی وہیں پہ تھی, ارشادات بھی وہیں پہ تھے. کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسی کون امامت اور ارشادات کر سکتا تھا, عمر فاروق جیسا کون کر سکتا تھا. وہ ایک اجتماعی شخصیات تھی. جو کہتے ہیں تصوف خود رو پودا ہے, خود رو پودا نہیں, اصل پودا یہ ہے. اگر یہ تھے تو صحابہ صفہ تھے, یہ تھے تو حیدر قرار کی ساری جھلکیاں فقر کی تصوف ہی کی ترجمہ ہے. عمر فاروق کے پابند لگانا تصوف کے ترجمہ نہیں ہے. ابو بکر کی آنکھوں سے چھت کا کالا ہو جانا یہ یار کے فراق کا نہیں مدد پیش کر رہا. اللہ اللہ. میں سنا دوں تھوڑا سا بات. عمر پاک گئے گھر, امیر المومنین کا کمرہ دیکھا تو وہ نا اندر سے لکڑیاں سیاہ ہوئی, کہنے لگے بچوں تم امیر المومن کمرے میں آگ جلاتے ہو. رو کے کہنے لگے چچا جان آگ نہیں جلاتی. وہ جو محبوب پاک چلا گیا ہے اس کے فراق کی آگ جو ہے اس سے ساری رات آہیں بڑھتے ہیں, اس سے یہ چھت بھی جل گئی ہے. اللہ. وہ اب جس کو دیکھیں گے اس کو اس سے سراب کریں گے کہ نہیں کریں گے. حضور علی حجویری آفات آدم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے, وہ کثیف ہوتی ہے, اور اللہ لطیف ہے, اللہ تک پہنچنے کے لیے کثیف نہیں جا سکتا.
وہ لطیف اس کو پا سکتا ہے، تو یہ کثیف لطیف کیسے بنے؟ کہتے ایک دل ہے اس میں جو لطیف ہے، مگر وہ کسی اس دل سے جو نور معرفت سے منور ہو کر لطیف ہو، اس کی نگاہ سے لطیف ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور وہ مثال دی آپ نے حضرت علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہ زید بن حارثہ آپ کے غلام بھی ہیں، منہ بولے بیٹے بھی ہیں، وہ آئے تو صبح صبح مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے، کہتے ہیں بیٹے آج رات کیسی کی آپ نے؟ کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے مومن کی طرح۔ کہتے کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی کے صدقے، لفظ نوٹ کرنا، آپ کی غلامی کے صدقے اس وقت میری یہ کیفیت ہے کہ میں جنتیوں کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ دوزخیوں کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ فرمانے لگے بیٹا سنبھال کے رکھنا۔ جب چلے گئے تو فرمانے اس کا دل نور معرفت سے منور ہے، یہ جس کو بھی دیکھے گا اس کے دل کو نور معرفت سے منور کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور حضور قبلہ یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خدا کا واسطہ اگر زوال شدہ رہنا چاہتے ہو تو یہ تمہارا اپنا آپشن ہے، ورنہ اللہ پاک کا آپشن یہ ہے کہ تم یحبہم و یحبونہ کی سند لے کے آؤ، تم میرے محبوب ہو، میں تمہارا محبوب ہوں۔ ارے اللہ کا محبوب ہونا تیری شان ہے، فاذکرونی اذکر، کہ تو اس کا ذکر کرے وہ تیرا ذکر کرے، یہ تیری یہ شان ہے۔ نخفت فیہ من روحی کا اعزاز تیری شان ہے، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ یہ تیری شان ہے۔ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے، ارے راہ تو، راہ رو بھی تو، راہ بر بھی تو، منزل بھی تو، سبحان اللہ۔ دیکھا کہ کوچائے چاہ کے گریبہ میں کبھی، ارے کیس تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، لیلہ بھی تو، یہ تیری یہ شان ہے۔ کبھی کسی صاحب فکر کے ساتھ لاگتوں سے، کسی سینے کے ساتھ لاگتوں سے ہی، پھر دیکھنا تیری شان کیا۔ تو جو بے شان ہوا پھرتا ہے نا، اس لیے کہ تو کسی شان والے کے سینے سے لگا نہیں۔ اور اللہ پاک کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنے نبی بھیجتا ہے کہ ان کے ساتھ جو لگے وہ اللہ سے لگ جاتا ہے۔ آگے وابتغوا الیہ الوسیلہ تک کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک، جب تک اللہ کو منظور ہے اس کے بندے اس صفت سے معمور موجود ہیں، جو ان کا وسیلہ اختیار کرے گا وہ اللہ تک پہنچ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی دور غیر حاضری کا دور نہیں ہے، صرف ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین ہی نہیں، گرچہ ہیں تابناک، اب بھی گیسوئے دجلہ و فرات، اب بھی سب کچھ اسی طرح ہے، بس نہیں ہے تو مجھ میں وہ، میں اپنی ہی شان اپنے ہاتھوں گم کرنے والا ہوں۔ میری ترجیحات نہیں رہ گئی، میری وہ خواہش اولا جو تھی وہ نہیں رہ گئی، اور میں ایسے جو رڑ گیا ہوں۔ ایمان سے آج کسی کو کہے نا کہ وہ دنیا کا پرستار نہ بانو، تو اللہ کا پرستار ہے۔ دنیا کو آقا پاک نے دنیا جیفتن کہا ہوا ہے، دنیا مردار ہے، تو اس کا پرستار نہ بن، یہ تیری پرستار بنے۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ تیری ساری کائنات تیری پرستار ہے، تو خدا کا پرستار بن۔ واہ 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 واہ۔ اور وہ کب آئے گا؟ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسے دینے کی آرزو کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تو اپنے اللہ سے مانگے تو صرف یہ مانگے۔ جاتے ہیں عمرے پہ نا، بڑے لوگ مجھے ملنے آتے، کیا دعا مانگے؟ میں کہا مومن کی دعا ہی ایک ہے۔ کہتے کیا دعا ایک؟ میں کہا بیت اللہ جاؤ تو کہنا ہے اللہ اپنے گھر بلایا ہے تو اب بیگانہ نہ رہنے دینا، اب اپنا بنا کے بھیجنا۔ تو میں کہا ہوگا کیسے؟ اس کے محبوب پاک کی جا کے روتے ہی رہنا کہ میں نے زیارت کے بغیر نہیں جانا۔ واہ واہ واہ۔ جب وہ زیارت ہوگی
تو آقا پاک نے کہا جسے میری زیارت ہوگی وہ بخشا گیا. سبحان اللہ. صرف وہ ہی نہیں بخشا گیا، جس کو میری زیارت ہو گئی اس کو جس نے چلتے راہ دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا. سبحان اللہ. بتاؤ پھر کوئی یار اتنا بڑا اعزاز اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہوا ہو اور ہم پھر بھی ذلیل دنیا کو چاہیں، اور چاہنے کی چیز ہے تو اللہ کا محبوب ہے. واہ واہ. اس ساری مومن کی شان ہی سے خدا کا واسطہ اپنی خاطر آئے ہم اپنی راہیں بدل لیں، ایسے رسم و رواج کی نظر نہ ہو جائیں، ایسے برباد نہ ہو جائیں. اللہ نے ہمیں بڑے چاہ سے بنایا ہے، بڑے پیار سے بنایا ہے. کسی شے کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، ہمیں خلقتا بیدیا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. نخفت فیہ من روحی اپنی روح ڈالی ہے. اتنا پیار تو کائنات کی کسی چیز سے نہیں کیا جتنا ہم سے ہے. آئیں خدا را اس پیار کا صدقہ ہم اس سے پیار کرنے لگ جائیں. اور وہ پیار کیا ہے ملے گا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے صدقے. اور وہ پیار کیسے ملے گا؟ کسی غلام رسول کے قدموں سے لپٹ کے. واہ واہ واہ. علامہ صاحب وہ شعر لکھا، دم یارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہاں وہ قطرہ نسیاں کب بنتا ہے گوہر، آگوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نسیاں کب بنتا ہے گوہر. جو گوہر اتنے قطرے بارش کے سمندر پہ پڑتے ہیں اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. جو سپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کوہ طور بنتا ہے. تو بھی کسی کے آگوش فکر میں اپنی تعمیر کر تاکہ تو آقا پاک کا محبوب بن جائے. پھر جس کا تو وہ محبوب بن جائیں گے اس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے. وہ حدیث پاک سامنے لگی ہوئی ہے. اس میں ایک صحابی نے پوچھا، بدو صحابی تھے، ہم اس کو بدو نہیں کہتے کیونکہ جس نے آپ کو دیکھ لیا وہ بدو کب رہے گا. ہم کہتے ہیں وہ دیہاتی صحابی تھے. ہم بدو کی اصطلاح اس طرح کہتے ہیں کوئی دیہاتی صحابی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں. آنے ہوا تو اللہ کے محبوب کو محبوب بنا لے، اللہ تجھے محبوب بنا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. لہذا آئیں اللہ اپنی خاطر اپنی راہیں بدلیں، اپنے منزلیں بدلیں، اپنی چاہتیں بدلیں. اپنی خاطر آنکھیں بند ہونی ہیں. اٹل حقیقت ہے، ہر ایک نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اس سے پہلے وہ بڑا کریم ہے، دو آنسو گرانے پہ سب کچھ بلا دیتا ہے. آئیں دو آنسو ندامت کے گرا کے اس کے دامن رحمت میں پناہ لے لے، اور دامن رحمت اس کا محبوب پاک ہے. واہ. اس کی پناہ لے لے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کوئی محرومی نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں. بے شک بے شک بے شک. میں اتنے پیارے وہ انداز نعت کے جس میں سر بھی لے بھی اور وہ سب کچھ تھا، میں اس میں تھوڑی سی سما خراشی کی ہے اس لیے کہ میں اپنا مقصود محفل کا بیان کر سکوں اور آپ سے یہ عرض کر کے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا پیغام دے رہا ہوں. باقی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو ان سینوں کو آباد کر دے، اگر یہ آرزو کریں تو یا اللہ ان کو آباد کر دے. آمین. اے اللہ پاک ان سینوں کو اپنے محبوب کی محبت سے آباد کر دے. یہ سینے بانجھ ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو آقا پاک کے پیار سے آباد کر دے. اے اللہ پاک ان کو ہی نہیں ساری امت کے لیے تیری بارگاہ میں یہ عرض ہے، کہاں جائیں اور ہے کوئی در ہے جہاں جائیں، ایک تیرا در ہے. اے اللہ پاک بہت دکھ جھیلے ہیں، اب اپنے محبوب کی زلفوں کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. اور ہمیں اس چھنی ہوئی وہ جو ہماری امانت تھی اس کو ہمارے سینوں میں واپس لوٹا دے. ہم بانجھ ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں. اس سے تیری بھی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں. کہتے ہیں اللہ کو ماننے والے اتنے گر گئے ہیں، حقیقت میں اگر ماننے والے ہوتے تو کبھی نہ گرتے. اے اللہ ہمیں وہ اطاعت کا زیور نصیب کر دے جو ہم چھین بیٹھے. تو اس میں رسمن مجھے پتا ہے آپ رسمن نہیں آئے، آپ لائے گئے ہیں.
اور لائے گئوں کو کوئی خالی نہیں جانے دیتا. یہ در بھی اس شہنشاہ کا ہے جو الرحم الرحمین اور رحمت للعالمین ان کا در ہے. کوئی خالی نہیں جائے. بس آرزو کرنا, ذرا آرزو کے بغیر تو نہیں, آرزو کرنا. ابھی میرے ان ٹوٹے پھوٹے روح کے بعد شہنشاہ نعت جس میں سوز بھی ہے, صدق بھی ہے, اور سچی بات ہے, الفاظ کی ادائیگی میں اس کی روح بھی ساتھ ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب سے میں نے انہیں 17 سال کا بھی سنا تھا دادو شریف میں, ہمارے دادا پاک مرشد کی بارگاہ میں, بالکل چھوٹے سے, ہم بھی 17 سال کے ہی ہوں گے اس وقت, تو ہم نے وہاں پہ سنا تھا. وہ دن اور آج کا دن نہ ان کے طرز کو زوال آیا ہے, نہ فکر کو زوال آیا ہے, نہ انداز کو, عجز انکسار کی تصویر ہے. اور ماشاءاللہ پھر اللہ پاک بھی رنگ لگا دیتا ہے. تو آج بڑے خواہش تھی, دیر سے خواہش تھی, اللہ پاک نے ہماری خواہش کو رنگا. ہم نے آپ کی چاہتوں کے لیے, آپ کے قلوب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پرونے کے لیے ان کا انتخاب کیا. ان کی بارگاہ میں اور زیادہ اچھے الفاظ جو ہیں وہ خاور عظیم سچا نگینہ, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں دعوت دیں, اور آپ کو ان کے بعد باقیوں کو بھی ٹائم ملے گا انشاءاللہ. ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم بڑی محفل میں سب سے بڑے نعت خواں کو سناتے ہیں. بڑی بات. وہ اس لیے کہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل ایسے ہونا بھی ایسے. وہ لوگ اس کے آخر پہ بٹھائے رکھتے ہیں, جی جی, ہم آخر پہ نہیں بٹھاتے. ہم کہتے ہیں جب جوبن پہ ہو تو جوبن والا نعت. بڑی بات, بڑی بات, بڑی. عزیزان گرامی قادر حضور قبلہ صوفی صاحب اپنے شیخ کریم تاجدار گوجرا شاہ نقشبند حضور بندہ پرور کی تعلیمات جو ان کی نگاہ پر تاثیر سے ان کے حصہ میں آئی, آج جنہوں نے اپنے خوبصورت ناطقہ سے وہ سمان معراج ہماری سماعتوں کو عطا فرمایا. اللہ کریم آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے, آمین. اور جو آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے اسے اپنے وجود کا زیور بنانے کی توفیق عطا کرے. ان کی تعلیمات کے نور کو اپنے من کی دنیا منور کرنے کی سعادت سے اللہ ہمیں سرفراز فرمائے. ابھی رہنے دے, بیٹھ جائے, ابھی رک جائے, چھوڑ دے. ہاں جی جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ 4694 کسی کی گاڑی ہے وہ غلط پارک ہوئی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کسی کی گاڑی ہے, اس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں جانے کے لیے, اور وہ بیچارے نیند میں سو جائیں, تو مہربانی کر کے ان کو راستہ دے دیں. ایک اور خوبصورت اعلان جو میں بول جی قبلہ, ہماری خوش نصیبی جی کہ ہمیں چند روز پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی مبارک کا منہ مبارک ملا. وہ بھی آپ کو زیارت کروائی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کرم بالا کرم ہو گیا. ایک تو ذکر رسول اور پھر جزو رسول. اور جزو رسول کی تعریف میں عقیدت کی زبان میں یہی کروں گا کہ وہ جز نہیں اپنے وجود میں کل ہے, جس کی آپ حضرات زیارت کرنے کا شرف حاصل کریں گے. تو عزیزان محترم سلسلہ کلام کو طوالت کی نظر کرنے کا ارادہ نہیں, آنے والی شخصیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. جناب من نے جو کلام فرمایا, جو خطاب فرمایا, مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کی وہ فکر جو ہے وہ بار بار آ رہی تھی, اور میں وہ فکر رضا آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وابتغوا الیہ الوسیلہ کے ضمن میں. اور وہ کیا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت جب مکہ شریف پہنچے, کعبۃ اللہ کی زیارت ہوئی, تو سیدی اعلیٰ حضرت گویا ہوئے کہ کعبہ مخاطب ہے اور کچھ کہہ رہا ہے. اور کعبۃ اللہ نے احمد رضا سے کیا کہا؟ جناب احمد رضا نے اپنے انداز میں کہا کہ کعبہ نے کہا کہ غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, کہ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, کہ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اور جب سیدی اعلیٰ حضرت نے کعبے کی نظر سے دیکھا, مہمانان گرامی قدر تشریف لائے, آنے والے معزز مہمانان گرامی قدر کو فردن فردن آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. اہلیان بورے والا آنے والی ان شخصیات سے
متعارف ہیں، جانتے ہیں، اور جن سے متعارف ہوں ان کی عظیمتوں کا اعتراف بہر طور ہوا چاہتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ آنے والے معزز مہمانان گرامی قدر کی آمد پر ہم آپ کو فردن خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہمتن گوش ہوں، ہمتن گوش سے مراد کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود کان بن جائے، جو میں شعر عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کعبۃ اللہ نے کہا کہ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے کعبے کی نظر سے مدینہ دیکھا، جب میں نے کعبے کی نظر سے مدینہ دیکھا، کیونکہ کعبے نے کہا کہ غور سے سن تو رضا، میری طرف دیکھیے گا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ احمد رضا کہتے ہیں جب میں نے کعبے کی نظر سے مدینہ دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ جو دیکھا، احمد رضا کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی قدر، کعبہ کہتے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ چونکہ یہ صوفیہ کی بزم ہے، اس لیے میں بڑی احتیاط سے اس مرحلہ سے گزرنا چاہوں گا اگلی شخصیت سے متصل ہونے کے لیے۔ کعبۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کو، لیکن اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، اللہ کا گھر لیکن اس میں رہتا نہیں، اگر رہے تو مقید، بے حد نہیں ہے، اللہ کا گھر لیکن اس میں رہتا نہیں۔ میں آپ کی سبحان اللہ کی صدا کا متقاضی ہوں، اگر جملہ سمجھ میں آ جائے تب۔ جس میں رہتا نہیں وہ کعبۃ اللہ، اور جس میں رہتا ہے سبحان اللہ، سلطان العارفین اس کے لیے کہتے ہیں ایک دیدار مرشد دا باہو سانو لکھ کروڑا حجاں، ایک دیدار مرشد دا باہو سانو لکھ کروڑا حجاں ہو۔ اللہ کی بارگاہ سے واصل ہونے کے لیے نبی کا وسیلہ ضروری ہے، اور نبی کی بارگاہ سے واصل ہونے کے لیے ولی کا وسیلہ ضروری ہے، کیونکہ مرشد باج نہیں رب دا پتہ ملدا لکھ کوئی تسبیح گیڑے، مرشد باج نہیں رب دا پتہ ملدا لکھ کوئی تسبیح گیڑے۔ من نال من دے من کا پھیر پھیری، نرے منکیاں نال نہیں من داؤ، من نال من دے من کا پھیر پھیری، نرے منکیاں نال نہیں من داؤ، اوتے جاندہ من دیاں منکیاں نو من کے خشک میدان چ پن داؤ، من ہور پاسے من کا ہور پاسے، محرم راز تیرے ہر ایک فن داؤ، کہنا من سردار من پیش کر دے، باجو من دے یار نہیں من داؤ۔ لکھ کوئی تسبیح گیڑے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پھڑ کے ہو، مرشد باج نہیں رب دا پتہ ملدا۔ اللہ دی قسم مرشد باج نہیں رب دا پتہ ملدا، کیونکہ مرشد باج نہیں رب دا پتہ ملدا۔ حضرت سلطان العارفین فرماندے نے کہ نہ رب عرش معلا ملیا، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب وچ محرابے ہو، گنگا تیرت مول نہ ملیا، کتے پینڈے بے حسابے ہو، جادہ پھڑیا مرشد باہو، مکے کل عذابے ہو۔ مرشد باج نہیں رب دا پتہ ملدا، لکھ کوئی تسبیح گیڑے، تے پیر جنہ دے سر تے ہوون کون انہاں نو چھیڑے، پیر جنہ دے سر تے ہوون کون انہاں نو چھیڑے۔ اے میں منیا میرا اخلاق کوئی نہیں، میں قدو آکے بڑا سلگ ہمیں، میں خادم حضور دیاں خادمہ دا خوشک بازا تو رہنا الگ ہمیں، میں ملہار ہاں عاشقہ صادقہ لئی، بے عدب گستاخہ لئی اگ ہمیں، منو کوئی سردار بھی چڑک دا نہیں، میرا پاک دے بوہے دا سگ ہمیں۔ پیر جنہ دے سر تے ہوون کون انہاں نو چھیڑے، بھئی پیر جنہ دے سر تے ہوون کون انہاں نو چھیڑے۔ حضرت تاجدار کھڑی شریف فرماندے نے کہ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے رہ بگیاڑا جوگی، ایک بکری اجڑ چو وچھڑی پیچھے لگ گیا بگیاڑ، بکری اگے اگے بگیاڑ پیچھے پیچھے، بکری دوڑ دی جان بچاؤں دیا انہیں ماری چھال، اگے سی دلدل، بکری پھنس گئی دلدل۔
تے جڑا بگیاڑ سی اونے کھان دی لالچ اونے بھی ماری چھال تے او بھی دلدل دونوں ہی پھس گئے ہن ٹرنا ہلنا بھی مشکل ہو گیا تھوڑی دیر بعد بکری نے بگیاڑ والے ویکھیا تے ویکھ کے ہسن لگ گئی بگیاڑ نے کہا جو ہسن والی کیڑی گل ہے بکری نے کہا جدوں میرا سائیں پورے اجڑ نو لے کے واڑے چ جائے گا اونے گنتی کرنی ہے تے جدوں گنتی پوری نہ ہوئی او مینوں لبدیا اونے ایتھے آ جانا تے میں سوچ دیا تیرے پیچھے کنے ہونا ہائے 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 مرشد جنہاں دے سر تے ہون کون انہاں نو چھیڑے انہاں نال نہیں جھگڑا ساڈا دور سمجھ دے جیڑے راز اسی تے یار نو منیا شارک تو بھی نیڑے دوستان گرامی قدر اب اور اسی شہر میں موت عطا فرمائے سرکار نے فرمایا کہ مدینہ میں مرنے کی دعا کیا کرو دنیا کے کسی بھی ملک کسی بھی شہر میں موت مانگنا حرام ہے اور مدینہ میں موت مانگنا ثواب ہے سرکار نے فرمایا مدینہ میں مرنے کی دعا کیا کرو کیونکہ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے مدفونین مدینہ کے حق میں رب کے حضور دعا کروں گا تو اللہ کریم ہمیں مدینہ کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور مدینہ میں موت عطا فرمائے ہدیہ عقیدت بارگاہ کریم میں پیش کرنے کے لیے جناب محترم مولانا محمد کلیم اللہ رضوی صاحب آپ سے گزارش کروں گا ان کے بعد جناب غلام مرتضی صاحب حاضری پیش کریں گے اور پھر تو آپ تمام ہی حضرات سے ملتمس ہوں ایک دفعہ کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بلند آواز سے پڑھیے حضرت سائیں آپ نے فرمایا کہ ہم تسلسل کے ساتھ جب درود شریف کی دعوت ہوتی ہے تو وہ ربائی پڑھتے ہیں جو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہی 3 مصرے چوتھا مصرع سرکار نے ادا فرمایا تو اس کی نسبت اور فضیلت اور برکت یہ ہے کہ یہ ربائی پڑھتے ہوئے یا تو محفل مدینہ شریف سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے اور اگر جذبہ صادق ہو اور اخلاص کامل ہو تو مدینے والا خود اپنی محفل میں جلوہ فرما ہو جایا کرتے ہیں تو آئیے محفل مدینہ میں پہنچ جائے یا مدینہ والے اس محفل میں آ جائیں دونوں صورتوں میں کرم ہمارا ہم پر ہو اور کرم جب ہو جاتا ہے تو پھر عزیزان گرامی قدر عام خاص ہو جاتا ہے اور خاص خاص الخاص ہو جاتا ہے